مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، باطل کے طوفان کی راہ میں وہ اونچی دیوار، دیکھو حق کی عظمت کا ہے وہ روشن مینار، باطل سے ٹکراتا ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، 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 مظلوموں کا ساتھی ہے۔ معزز
کہیں سے یہ آواز آ رہی ہے؟ معزز خواتین و حضرات، پوری دنیا میں جہاں جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ان کو خاص طور پر میں پاکستان میں رہنے والے اور بیرون ملک رہنے والے اسٹوڈنٹس، ملینیلز، یوتھ کو متوجہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ if you wanna write, you have a right to know whatever you want to write. پہلے میں آگے بات چلاؤں، ذرا سامعین سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں آواز صحیح آ رہی ہے میری؟ معزز خواتین و حضرات، بزرگوں، ملینیلز، یوتھ، اسٹوڈنٹس، پروفیسرز، لیکچررز، فلاسفرز، شاعر، ادیب، اساتذہ کرام، علماء کرام، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا ہر فرد جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، اس کی خدمت میں السلام علیکم، گڈ ایوننگ، نمستے، جی ایس این، سرسری یا کال، آداب عرض کرتا ہوں۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک انٹرویو بھارت کے ایک کریٹیکل ڈیفینسو اوفینسو یوٹیوب اور فیس بک پر اس کے جو معروف تجزیہ نگار بھی ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، اور پہلے وردی میں جب تھے تو دوسرے طریقوں سے لڑتے تھے، آج زبان سے لڑ رہے ہیں۔ میجر گورو آریہ، میجر گورو آریہ نے انٹرویو لیا، اس میں نے بہت سی باتیں کہیں جس میں غیر یا ایم کیو ایم کے مخالف یا مہاجر دشمن عناصر کو جو اعتراض کرنا تھا، گالم گلوچ کرنی تھی، وہ تو کر لی، لیکن مہاجروں نے آئی ایس آئی کے پے رول پر، فوج، پاکستانی فوج کے پے رول پر کام کرنے والے مہاجروں نے، جنہوں نے اپنے قائد کا قرآن مجید
پہ 100 بار ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا کر اپنی ماں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ ہم کبھی ایم کیو ایم کے خلاف دشمن قوتوں کے علیہ کار نہیں بنیں گے، اور بالآخر سب مہاجروں کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ مل گئے اور غداریاں کی انہوں نے، اور غداریاں کرنے کے بعد آج لفظ مہاجر کو بطور ہتھیار استعمال کر کے کہہ رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ایم کیو ایم کے چند وفا پرست کارکنان بھی ایسے ہیں جن کو کنفیوز کیا کہ یہ پاکستان مرد آباد کیا ہوتا ہے۔ آئیے پہلے تو میں اس کی وضاحت کر دوں۔ جس کا وجود ہوتا ہے اور جس حیثیت میں ہوتا ہے، اگر وہ مر جائے تو وہ مردہ کہلاتا ہے، اور مردہ کو آپ کہتے رہیے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، مردہ زندہ نہیں ہوتا۔ پاکستان نائنٹین 71 میں جس جغرافیے میں پاکستان تھا، اور جہاں پاکستان کی حمایت میں اکثریت میں ووٹ دینے والے تھے، وہ پاکستان سے جنہوں نے پاکستان میں 99.9% حصہ لیا، وہ حصہ ٹوٹ گیا۔ دو قومی نظریے کے چیمپئن آج بھی ایسے بے غیرت کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہی بتاتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو، یہ نہیں بتاتے کہ بنگالی نام کے بھی پاکستان میں پنجابی، سندھی، بلوچی مہاجر پشتون کی طرح، سرائکیوں کی طرح، ہزاروال، بلتستان، کشمیریوں کی طرح بنگالی بھی ہوا کرتے تھے، جو پاکستان کی کل آبادی سے زیادہ تھے۔ پاکستان کے 2 حصے تھے، ایک حصہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا۔ Before the dismemberment, before the disintegration of Pakistan, Pakistan was divided into 2 provinces. East Pakistan province and West Pakistan province. اسٹوڈنٹس اور مہاجروں، آج جو میں باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں۔ گالی تو دے سکتے ہو، پر کوئی مائی کا لال میری باتوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اپنی ماں کا، اپنے ایک باپ کا ہے، تو وہ میری باتوں کی نفی کر کے دکھائے، ثبوت اور شواہد کے ساتھ۔ تو
پاکستان کی اس وقت کی آبادی، کل آبادی جو تھی اس کا 56% ایسٹ پاکستان کی آبادی تھی، 56% حصہ ایسٹ پاکستان کا تھا آبادی کے لحاظ سے، اور آبادی کے لحاظ سے ویسٹ پاکستان 46%. اکثریت پاکستان کی علیحدہ ہو گئی، پاکستان ٹوٹ گیا. موجودہ مغربی پاکستان کا نام پاکستان کی فوج کو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور سلطنت برطانیہ اور بڑے بڑے نوابین، جاگیرداروں، سرداروں، نوابین، جاگیرداروں، بڑے بڑے رؤسا جو تھے، جو سلطنت برطانیہ کے نمک خوار تھے، یا بہک کر یا آل انڈیا مسلم لیگ نے ہندوستان میں جو نعرہ دیا، اس نعرے کو ایک جائز حصہ سمجھ کے کہ مسلمانوں کو آبادی کے لحاظ سے حصہ کم مل رہا ہے یا انگریز کے چلے جانے کے بعد کم ملے گا، اس غلط فہمی میں چلے گئے. اب آپ مجھے بتائیے، جو ملک ٹوٹ جائے یعنی فوت ہو جائے جو ملک، اس کو زندہ کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی پاگل ہی کہہ سکتا ہے. اب اس پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی تو زندہ باد کہتے تھے، آپ بھی تو سلوٹ مارتے تھے، اور اسی فوج کو جی مارتا تھا جب میں بھی پاگل تھا. یقیناً پاگل تھا، یقیناً پاگل تھا. یعنی والدین کی تربیت اور مذہب کا نعرہ ذہن میں اتنا سرایت کیا گیا تھا کہ اسلام کے نام پر پاکستان بنا، یہ وہ. اس لحاظ سے پھر بھی پاکستان تمام تر مظالم کے بعد پسند آتا تھا. حقیقت معلوم نہیں ہوتی تھی. پاکستان کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. پاکستان جہاں پاکستان ہے، غور سے سن لیجئے گا آپ جو میں کہہ رہا ہوں. سننے والے مجھے ابھی بتا دیں، میں ابھی خطاب ختم کر دوں گا، خدا کی قسم. موجودہ پاکستان میں کس صوبے میں پاکستان بنانے کے لیے 10,000 کی تعداد میں، 5,000 کی تعداد میں، 1,000 کی تعداد میں موجودہ پاکستان کے صوبے کے کس علاقے کے لوگوں نے پاکستان کے قیام میں 1,000 لوگوں کی قربانی، مسلمانوں کی قربانی دی ہے؟ جواب دیجیے.
اگر جواب نہیں دیں گے خطاب بند کر دوں گا میں. کس صوبے کے لوگوں نے قربانی دی ہے؟ میرے ملینیلز، موجودہ خدا کی قسم جو تم کتابیں اسکولوں میں پڑھ رہے ہو، کالجوں میں پڑھ رہے ہو، وہ ڈسٹارٹڈ ہیں. ڈسٹارٹڈ کو مسک کو اور اردو آسانی سے، جس کو ٹوٹل توڑ مروڑ کے الٹ کر دیا ہے بالکل. جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی وہ محب وطن، اور جنہوں نے حب الوطن کی وہ غدار. سب سے بڑی آزادی کے لیے غداری کرنے والا ہندوستان کا ایک صوبہ تھا جس کو صوبہ پنجاب کہتے ہیں، جس کے 2 حصے تھے. ایک حصہ مشرقی ایسٹ پنجاب کہلاتا تھا اور آج بھی کہلاتا ہے، اور ایک حصہ ویسٹ پنجاب تھا جو آج پنجاب کہلاتا ہے. پورے انڈیا میں مسلمانوں کا اگر کوئی خطہ مسلمانان ہند یا انڈیا کا، انڈیا پر برطانوی غیر قانونی قبضے کا، غیر قانونی انڈیا پر مسلط ہونے والے انگریزوں کا جو مخالف طبقہ تھا، اس کو مارنے والا جو مسلمانوں کا سب سے بڑا انڈیا کے اندر خطہ تھا، وہ موجودہ پاکستان کا پنجاب تھا، جس نے سب سے زیادہ حریت پسندوں کا، آزادی کے مت والوں کا، 1857 کی جنگ آزادی ہو یا کوئی بھی جنگ آزادی ہو، اس میں اگر انگریز سرکار کا، انگریز سلطنت برطانیہ کا اگر ساتھ دیا اور پورے انڈیا کے ہندو، سکھ، مسلمان، عیسائی، مطلب جس مذہب کے لوگ تھے، جس مذہب کے لوگ تھے، جس بھی مذہب کے لوگ تھے، جو آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے، ان کے خلاف قتل عام اگر کسی نے کیا، اور مسلمانوں میں سب سے بڑھ کر قتل عام جو کیا، وہ موجودہ پاکستان کے پنجاب کے لوگوں نے کیا. یعنی پنجاب کے لوگوں میں سے جو سلطنت برطانیہ کی فوج میں تھے، اس نے کیا. پاکستان نہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، نہ کسی اور. پاکستان جیسے آج مہاجر
پاکستان کے نام پہ جو آج بھی دیوانے ہیں، اور کہا الطاف بھائی نے سندھو دیش آزاد، بلوچستان آزاد، بلوچستان کی بات کیوں کی؟ تو مہاجروں، پہلے ہی بار بار غداریاں ہو چکی ہیں۔ الطاف حسین کے خلاف واحد ہے جو نہیں بکا نہیں جھکا، وہ الطاف حسین ہے۔ اور اگر آج تمہیں پاکستان کی محبت ہے تو جاؤ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا کر ان کے ساتھ، فوج کے ساتھ مل جاؤ، جیسے بہادر آباد ٹولہ، پی ایس پی ٹولہ، حقیقی ٹولہ، پتہ نہیں کون کون سے گند دے کیڑے ان کے پاس جا کر فوج کے دلال بنے ہوئے ہیں، ایجنٹس بنے ہوئے ہیں، اور ہر مہاجر دشمن پالیسی پر دستخط کرتے ہیں۔ کراچی کی 72 سال سے بنی دکانوں کو، مکانوں کو، جائیدادوں کو، زمین، ہر چیز کو گرا دو، بلڈوز کر دو۔ سپریم کورٹ کا حکم ہے۔ سپریم کورٹ کس کا حکم؟ سپریم کورٹ میں اکثریت پنجابیوں کی۔ سپریم کورٹ انگریز کہ جو مخبر تھے ان کے پڑھے پڑھائے ایجنٹوں کی اولادیں سپریم کورٹ میں بیٹھی ہیں ججز بن کر۔ انہیں کراچی اجاڑنے کا حکم دینے کا بڑا اختیار تھا۔ انہوں نے لاہور توڑنے کا یا پنجاب کے بڑے بڑے شہر توڑنے کے کوئی حکم نہیں دیے۔ سندھ کا دارالخلافہ، یہاں 72 سال سے جن کی دکانیں ہیں، مکانات ہیں، توڑ دو۔ اور یہ بہادر آباد کا ٹولہ جو آج پاکستانی بن کر تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، ان میں سے کوئی ایک مائی کا لال نکلا؟ بتاؤ میرے مہاجروں، میں تم سے مخاطب ہوں، کراچی کے مہاجروں، تاجروں، صنعتکاروں، مہاجروں، ملازمت کرنے والوں، اگر الطاف حسین پاکستان میں ہوتا تو ایک دکان، ایک مکان، کسی محکمے کی جرت ہوتی کہ ناجائز فیصلے پر کسی ایک دکان کو بھی گرا سکتا تھا، ایک مکان کو بھی گرا سکتا تھا؟ کسی ایک الطاف حسین کی موجودگی میں ناجائز ڈومیسائل بنوانا پنجاب سے آ کے، جو پیدا پنجاب میں ہوئے، وہ بنوا سکتا تھا؟ اب یہ فوج ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے۔ سندھ میں قسمیاں کہتا ہوں کہ سندھ آزاد نہیں ہے، بلوچستان آزاد نہیں ہے، اور پشتونوں کا پختونستان آزاد نہیں ہے، کے پی کے آزاد نہیں ہے۔ کے پی کے آکیوپائیڈ بائی پنجاب، اصل میں اس کا نام ہونا تھا پنجابستان۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ایک خطبہ الہبات پیش کیا تھا، اس میں آج میں وہ انکشافات کروں گا کہ میں نے فوج سے کہا کہ دیکھو موجودہ پاکستان کو بچا لو، مجھے غدار کہنا، میرے گھر پہ تالا پڑا، میں نے اسی دن کہہ دیا تھا اب پاکستان پہ پڑے گا، اور جب تک میں زندہ ہوں
میں اپنے بزرگوں کے گناہوں کا، جنہوں نے اسلام کے نام پر، اسلام کے نعروں پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف جانی مالی قربانی، حتیٰ کہ اپنے آباء و اجداد کی دھرتی ماں انڈیا کو خیر آباد کہا، جو گناہ ان سے کیے ان کا میں سمجھتا ہوں جب تک ازالہ نہیں ہوگا، جب تک مہاجر پاکستان سے نجات حاصل کر کے جہاں اب ان کی قبریں ہیں آباء و اجداد کی، جہاں وہ رہتے ہیں، جہاں وہ کماتے ہیں، جہاں وہ خرچ کرتے ہیں، جس صوبے میں، جب تک اس صوبے کی آزادی کے لیے، یعنی سندھو دیش کی آزادی کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، کہتے سندھی دھوکہ دے گا۔ سندھی نے کوٹا سسٹم نافذ کیا، سندھی نے لینگویج بل لے کر آئے، سندھی کا قبضہ ہے۔ یہ سندھیوں کا نہیں، یہ پنجابی فوج کے دلالوں کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی۔ کوئی بھی سندھیوں کی حکومت بنتی ہے وہ فوج کے دلالوں کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ سندھی جو حکومت کر رہے ہیں صوبہ سندھ میں، یہ پنجاب کے دلال ہیں۔ ماں بہنیں سن رہی ہیں، ورنہ اصل چیز بتا دیتا کہ یہ پنجاب کے کون ہیں، بس مت پوچھو۔ اللہ توبہ توبہ توبہ۔ یہ سندھی اپنی دھرتی ماں کے ساتھ پنجابیوں کی دلالی کر کے بدفعلی کر رہے ہیں۔ یہ موجودہ حکمراں ہو یا سندھی کوئی بھی حکمراں ماضی کا ہو، سب نے پنجابیوں کی دلالی کی۔ ہم اس گناہ میں شریک رہے، اس کا ازالہ اب ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ میرے سندھی بھائی جو میری تقریر سن رہے ہیں، میری باتیں سن رہے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا مجھے کوئی لیڈر ویڈر بننے کا نہ پہلے شوق تھا نہ آج شوق ہے، بادشاہ بننے کا نہ پہلے شوق تھا نہ آج ہے۔ آپ کسی کو بھی لیڈر بنا لیں، میں کارکن بن کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سندھی مہاجروں ایک ہو جاؤ، یہ لڑانے کے لیے تمہیں بہت کچھ کریں گے، یہ فساد کرنے کے لیے تم بہت کچھ کریں گے، لیکن اگر تم لڑانے والوں کی سازشوں میں آ گئے تو یاد رکھو ہماری نسلیں چاہے سندھی ہوں، ان کی ماں بہن بیٹیاں، ان کی مہاجروں کی، اردو بولنے والوں کی رکھیل ہوں گی، کنیزیں ہوں گی، اور مرد غلام سے بدتر زندگی گزاریں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الطاف حسین یہ کیا باتیں کر رہا ہے، الطاف حسین کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو الطاف حسین نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے ہمیں لڑانے کی باتیں کرنے والوں، سندھی مہاجر لڑ جاؤ۔ لاکھ سندھیوں اور اردو بولنے والے یعنی مہاجروں کے اختلافات ہیں، ہم سندھ کے مستقل باشندے ہیں۔ لاکھ ہمارے درمیان اختلافات تھے، آج بھی ہیں۔ تم بھی اماں بننے کی کوشش نہ کرو۔ بھی اماں نے تو اچھا درس دیا تھا، لیکن تم بظاہر بھی اماں بن کے بڑے بڑے نئے نئے مولوی اتارتے رہتے ہو نئے نئے میدان میں۔ تم اصل میں بی جمالو ہو، تمہاری ضرورت نہیں ہے پنجاب کے لوگوں۔ آپ ہمارے درمیان کتنا ہی یوں تضاد ہو، یہ ہم جانیں اور سندھی جانیں، ہم ایک نہ ایک دن
خود فیصلہ کر لیں گے کہ ہم دونوں سندھ کے پورے مالک ہیں، وارث ہیں، اردو بولنے والا بھی اور سندھی بولنے والا بھی۔ ایک ہفتے قبل سندھ کی محبت کرنے والا ایک بزرگ جس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اگر سندھو دیش نہیں بنتا اور غلام سندھ میں، محکوم سندھ میں میری موت واقع ہوتی ہے، 95 سالہ بزرگ دانشور فلاسفر اور کتابوں کے سینکڑوں کتابوں کے مصنف سائیں عطا محمد بھومرو کا انتقال ہوا، جنہوں نے وصیت کی تھی، جن کے بیٹے کو فوج نے شہید کر دیا، راجہ سائیں کو، جس نے کہا تھا کہ اگر اس محکوم سندھ میں مر جاؤں تو میری قبر کو، میری لاش کو زنجیروں میں باندھ کر ایک قیدی کی حیثیت سے دفن کرنا۔ اور آج ہزاروں لوگ سائیں عطا محمد کی قبر پر جا رہے ہیں کہ وہ آج دفن تو ہو گئے مگر محکوم کی حیثیت سے ان کی وصیت کے مطابق ان کی قبر پر زنجیریں باندھ کر تالے لگا دیے گئے ہیں کہ یہ ایک محکوم سندھ کے قیدی کا مزار ہے، جہاں مدفون ہے۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ میں سندھیوں تم سے کہتا ہوں، سائیں جی ایم سید کے صدقے، مرحوم سائیں عطا محمد بھومرو مرحوم کے صدقے، الطاف حسین کی باتوں پر عمل کر کے نکل جاؤ میدان میں، ہم سب مل کر آج عہد کرے کہ ہم آزادی سندھ اور تحفظ ماں بہن بیٹی سندھ، ان کے لیے تحفظ سندھ کے لیے پرم جدوجہد کرنے کے لیے، جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آؤ سندھیوں عہد کرو، مہاجروں عہد کرو۔ اور تمہیں جو بھڑکا رہے ہیں، تو میں نے بتایا کہ پاکستان ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھیں، سائیں عطا محمد سندھ کے مشہور دانشور سائیں عطا محمد بھومرو شہید، یہ شہید ہیں۔ اللہ ان کی قبر پہ تو زنجیریں ہیں، لیکن یہ تیرے پاس آزاد ہیں۔ ان کے صدقے پوری زندگی سندھ کی آزادی کی جد و جہد کرتے ہوئے گزر گئی۔ تو میرے ساتھیوں میں یہ بتا رہا تھا کہ سندھ ٹوٹ گیا، تو جب سندھ مر گیا تو پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ ڈیفینسو اوفینسو؟ یہ انٹرویو میں جو میں نے باتیں کہی، جو ڈیفینسو اوفینسو جو ایک یوٹیوب چینل ہے اور یوٹیوب فیس بک چینل ہے، اس پر میں نے انٹرویو دیا۔ میں نے پہلے بتایا تھا میرا میجر گورو آریہ کو، اس میں میں نے کہا سندھو دیش، مودی صاحب اور انڈیا سے مدد کی اپیل کی تھی۔ میں پھر انڈیا سے کروں گا، لیکن مجھے بعد میں ساتھی یاد دلا دے، چاہے ٹیکس کر کے، تو جو آئی ٹی کے انجینئر ہیں وہ مجھے بتا دیں گے کہ انڈیا سے کیا ہیلپ کی ضرورت ہے اور انڈیا سے کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ انڈیا سے مانگنا ہمارا حق ہے، ہمارا انڈیا سے تعلق تھا، جنم کا، ہزاروں سالوں سے ہمارا انڈیا سے تعلق تھا۔ پاکستان میں تو ہم 72 سال ہوئے ہیں ابھی آئے ہوئے، پاکستان کو بنے ہوئے۔ ہم تو پاکستان بننے سے پہلے بھی انڈیا میں رہتے تھے۔ غلطی ہو گئی، انڈیا کی تقسیم میں
شریک کار بن کر گناہ کر گئے، اللہ مولا سائیں معاف کرے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں میں مخالفت کر رہا ہوں۔ ایم کیو ایم کے جرائم کیا ہیں جس کی سزا ایم کیو ایم کو دی گئی؟ ایم کیو ایم کو کہا گیا فوج نے، ٹی وی نے، پنجابی اینکر پرسنز، پنجابی تجزیہ نگار، پشتون ہو، اردو بولنے والے ہوں، جو ایم کیو ایم کو ماں بہن ٹی وی پہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ مہاجر ہوں خواہ، لیکن یہ تو نطفے کی بات ہوتی ہے۔ کوئی نطفہ حلالی ہوتا ہے تو کوئی نطفہ بدعمالی ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، اب لکھنا شروع کر دیجئے۔ بچوں، تمہارے لیے آ رہا ہوں میں۔ جو بہکا رہے ہیں نا تم کو کہ نہیں، سندھیوں کو بھی بھڑکا رہے ہیں کہ یہ مہاجر سے نہیں ملو، مہاجروں کو بھڑکا رہے ہیں کہ نہیں، پاکستان بیسیکلی حضرت علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد میں پیش کردہ قرارداد جو سر علامہ اقبال نے، جو انگریزوں کے غلام تھے، تنخواہ دار، انہوں نے جو خطبہ دیا تھا گریٹر پنجاب کا، اس کے مطابق پاکستان قائم ہوا، اور ٹوٹ جانے کے بعد بھی آج پنجاب کی فوج اسی خطبے پہ کام کر رہی ہے۔ آؤ بچوں، سیر کرائے تم کو حقیقت پاکستان کی، کیسے بنا اور کیوں بنا، یا اس کو بنایا گیا تھا سازش کے تحت، سازش کے تحت، سازش کے تحت بنایا تھا۔ سنو گے؟ لاؤ بچوں لکھو۔ پہلے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ 1947 میں پاکستان بنا ہے، 46 میں پاکستان ٹوٹ گیا، پاکستان ختم ہو گیا۔ 71 میں پاکستان، 1971 میں کیا کہہ دیا تھا میں نے؟ نہیں، 46 میں تو الیکشن ہوئے تھے مسلم لیگ کے، لیکن 47 میں پاکستان بن گیا تھا اور سن 71 میں ٹوٹ گیا تھا۔ 46 میں مسلم لیگ، یہ پورے انڈیا میں انتخابات ہوئے تھے۔ 47 میں پاکستان بنا، اور 71 میں پاکستان ٹوٹ گیا، مر گیا۔ اس کے نتائج بتاتا ہوں میں آپ کو الیکشن کے، اس سے آپ اندازہ کر لیجئے۔ اور پھر میں پہلے علامہ اقبال کا خطبہ بتاتا ہوں آپ کو۔ رک جائیے ذرا سا، یہ دیکھیے ساتھیوں، میں یہ علامہ اقبال کا خطبہ ہے، یہ دیکھ لیجیے۔ اب آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ I would like to see the Punjab. ذرا غور سے سنیے۔ I would like to see the Punjab North-West Frontier Province NWFP سندھ۔ یہ 1930 کا، 1929 کو کا، بہت سے لوگ 1930 کا خطبہ کہتے ہیں، بہت سے 1929 لکھتے ہیں۔ I would like to see the Punjab North Frontier Province Sindh
Balochistan amalgamated into single state. یہ گریٹر پنجاب کا منصوبہ تھا جو گریٹر پنجاب کے سلطنت برطانیہ کے ایجنٹ علامہ اقبال نے پیش کیا تھا کہ پنجاب کے ساتھ کے پی کے کو یعنی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس اس کو پہلے کہا جاتا تھا، پروونس آف سندھ کو، اور بلوچستان کو املگمیٹ کر دیا جائے، یعنی انٹیگریٹ کر دیا جائے، یعنی مکس کر دیا جائے، یعنی ملا دیا جائے، اور ملا کے گریٹر پنجاب بنا دیا جائے. یہ اچھا آگے چلتے ہیں. شاید بہت سے لوگ کہیں کہ یہ تو بات گریٹر پنجاب کی نہیں ہوئی. اب آگے چلتے ہیں. خطبہ الہ آباد یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں. پھر کہتے ہیں سیلف گورنمنٹ ود ان دی برٹن امپائر، یا تو برطانیہ کی امپائر کے تحت اور وداؤٹ دی برٹش امپائر، یا برطانیہ کی سلطنت کے دائرے میں آئے بغیر. دا فارمیشن a consolidated North West India Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims. یہاں مسلمز کا لفظ بے وقوف بنانے کے لیے کہا ہے، یا ہونا چاہیے the final destiny of the traitors of independence movement against British Empire, British imperialism, British occupation, British occupied rule in India. تو یہاں لکھنا چاہیے تھا فائنل ڈیسٹینی آف دی پنجابی فوج، پنجابی آرمی. لیکن یہاں مسلم لکھا ہے تو میں بدل نہیں سکتا. آئی ایم سوری، جو لکھا ہے جو انہوں نے پیش کیا میں وہی پیش کروں گا. ایٹ لیسٹ نارتھ ویسٹ، ایٹ لیسٹ کم از کم نارتھ ویسٹ آف انڈیا کسی طریقے سے پنجاب کو بنا دو. 10 possessing full opportunity of development within the body politic of India, the northern west Indian Muslims will prove. اب ذرا غور سے سن لیجئے. the north west Indian Muslims، ذرا غور سنیے. the north west Indian یعنی پنجابی مسلمز کیا کریں گے؟ دیکھیے پنجابی مسلم کیا کریں گے، آپ سنیے. دا نارتھ ویسٹ انڈین مسلم ول پروو، ثابت کریں گے، دا بیسٹ ڈیفینڈرز آف انڈیا. کیا یا بیسٹ ڈیفینڈرز، بیسٹ ڈیفینڈرز آف انڈیا. فوجیوں میں ایک ایک فوجی جرنیلوں، انڈیا میں تم نے ہتھیار ڈالے تھے، میں تمہارے جتنے گندے بیہودہ عوام دشمن کام ہیں وہ تم کو نہیں پوری دنیا کو بتاؤں گا اور جو تم نے جس سلطنت نے تمہاری حمایت کی ہے
اس کی بھی گندی حرکتیں بتاؤں گا. یعنی برطانیہ نے کس طرح تقسیم در تقسیم کر کے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا، ہندوستان کے عوام کا بیڑا غرق کر دیا. تو نارتھ ویسٹ انڈین مسلمز ول پروو دا بیسٹ ڈیفینڈرز آف انڈیا اگینسٹ فارن ایگریشن. کوئی اگر حملہ باہر سے ہوا انڈیا پہ تو یہ پنجابی فوج انڈیا کا دفاع کرے گی. Be that invasion of one ideas، یہ ایک آئیڈیا ہے، اور آف بینٹ، صرف آئیڈیاز سے نہیں بلکہ بینٹ کہتے ہیں جنگ بندوق کے آگے جو چاقو لگا ہوتا ہے، تیز دھار، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، بینٹ ہی کہتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم، آپ نے نہیں دیکھا بندوق کے آگے چھری نما وہ چیز لگی ہوتی ہے، اس کو بینٹ کہتے ہیں. سنگین اردو میں سنگین کہتے ہیں، سنگین. تو بینٹ سے اب آئیے ذرا آگے چلتے ہیں. دا پنجاب ود 56% مسلم پاپولیشن سپلائز کرتا ہے 54% آف دا ٹوٹل combatant troops in the Indian army. انڈین آرمی میں 54%، پنجاب 54% جو ہے اس کا 56 جو ہے وہ پنجاب، دا پنجاب with 56% Muslims population supplies 54% of the total combatant troops in the Indian army. And if ذرا دیکھیے اب آگے کہہ رہے ہیں if 19,000 گورکھاز، آپ نے سنا ہوگا گورکھاز، ریکروٹڈ فرام انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف نیپال آر ایکسکلوڈیڈ، یعنی ان کو اگر ایکسکلوڈ بھی کر دیا جائے، ان کو اگر ایکسکلوڈ بھی کر دیا جائے، ان کو اگر نکال بھی دیا جائے، ان کو باہر کر دیا جائے، ان کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے، تب بھی the Punjab contingent amounts to 62% of the whole Indian army. دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھ رہے. میں نے کہا تھا نا آج کا خطاب دیکھنا، وہ چیزیں لاؤں گا جو شاید تم نے کبھی، شاید نہیں بلکہ نئی نسل نے تو دیکھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ خطبہ تمہیں کہیں مل جائے، جو چیز نہ ملے اس کا جواب ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹری کر کے کنوینر طارق جاوید یا رابطہ کمیٹی کے اراکین سے فون کر کے پوچھ لیا کرو، ای میل کر کے پوچھ لیا کرو، انشاءاللہ آپ کو صحیح جواب دوں گا. لیکن اب یہ آپ پر منحصر ہے، آپ مانے یا نہ مانے. اب یہ میرا خطبہ تو نہیں ہے نا الطاف حسین کا غدار میں ہوں، یا علامہ اقبال نے صرف پاکستان نہیں پنجابستان مانگا تھا. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. The Punjab with
56% Muslims population supplies 54% of the total combatant troops, لڑائی والے لڑنے والے یعنی آرمی in the Indian army. And if 19,000 گورکھاس جو ہیں اگر ان کو آپ نکال بھی دیں دا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو نیپال سے لاتے ہیں ان کو ایکسکلوڈ بھی کر دے دا پنجاب کنٹیجنٹ جو ہے وہ کتنی ہے اماؤنٹس ٹو 62% آف دا ہول انڈین آرمی. دس پرسنٹیج ڈز ناٹ ٹیک اکاؤنٹ نیئرلی 6,000 combatant supplies to the Indian Army by Northwest Frontier Province and Balochistan. اب آپ ذرا یہاں دیکھیے کہ وہ انگریز کو خطبہ دے کے کیا کہہ رہے ہیں. وہ خطبہ دے کے کیا کہہ رہے ہیں کہ the percentage does not take into account nearly 6,000 combatants supplied to the Indian Army by Pashtun province and بلوچی پروونس یعنی بلوچستان اینڈ NWFP لکھا اس میں. آپ دیکھ لیجئے پڑھ رہے نظر آ رہا ہوگا آپ کو اسکرین پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلوچستان اور سرحد اور دیگر پاکستان کے علاقے جو ہیں جیسے بلوچستان جو تھا وہ کبھی بھی میں بتاؤں آپ کو بلوچستان کبھی بھی پاکستان یا انڈیا کا حصہ تو انڈین وہ تو بامبے سوری وہ تو برٹش پریزیڈنسی کا حصہ تھا بلوچستان. اسی طرح سندھ بامبے پریزیڈنسی کا حصہ تھا. تو یہ تو باتیں آپ چھوڑ ہی دیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ سے بلوچستان سے سندھ کا تو نام ہی نہیں لیا. کہہ لے سندھیوں میں سے تو کوئی اللہ سندھیوں دیکھیں نا. اب میں نہیں کہہ رہا پھر ذرا یہ قریب سے دکھائیے. دا پرسنٹیج ڈز ناٹ میک انٹو اکاؤنٹ نیئرلی 66,000 combatants supplied to Indian Army by the Northwest Province and Balochistan. اب ذرا غور سے سنیے. انہوں نے کہا کچھ پٹھان شامل ہوئے کچھ بلوچی شامل ہوئے بلوچستان اور پشتونستان سے NWFP سے ان کی تعداد 6,000 بنتی ہے. بولا ان کو آپ کھڈے میں ڈالیں پھر بھی ہم 62% ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے میں اس صوبے میں رہتا ہوں کھاتا ہوں جنم لیا اور وہ میری دھرتی ماں ہے صوبہ سندھ. اس کا نام علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں نہیں لیا اس لیے کہ سندھ میں حریت پسندوں کا کے خلاف لڑنے والا کوئی نہیں تھا بلکہ سب حریت پسندوں کے ساتھ تھے. غدار نہیں تھے سندھ کے لوگ 1% بھی. اسی لیے سندھ کا ذکر نہیں کیا. لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا بھی ذکر کیسے کر رہے ہیں؟ اگر آپ 6,000 یہ فوجی جو ہیں انڈین آرمی میں ان کو نکال بھی دیں آپ باہر بھی کر دیں تو بھی ہم 62% ہیں. شکر ہے کہ میرے صوبے سندھ سے انڈین آرمی برٹش آرمی کا نوکر بن کے آزادی کے متوالوں پر فائرنگ کرنے والا کوئی مجرم سندھ سے نہیں ملا. اسی کے صدقے سندھ کو آزاد کرا دے مولا سائیں آزاد کرا دے. ناؤ اب وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ
from this. اگر آپ ایسا کریں گے اے انگریزوں, from this you can easily calculate the possibilities of Northwest Indian Muslim in regard to the defense of India against foreign aggression. دیکھ رہے ہیں آپ کدھر ہے اس میں خواب پاکستان. جھوٹ بتایا تھا کہ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں تصور پاکستان پیش کر دیا تھا. جھوٹ بتایا تھا, جھوٹ بتایا تھا. کیسے کیسے حقائق سنو گے, کہاں تک سنو گے, کہاں تک سنائیں. ہزاروں حقیقتیں ہیں, کیا کیا سنائیں. کدھر گیا یہ تمہارا خطبہ, کدھر گئی وہ جھوٹی باتیں, کہاں گئے. فوجیوں ابھی خیر منانا. یہ فوجی جرنیلوں, اور میں برطانیہ میں ہوں, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ مجھے سولی پہ چڑھا دے, لیکن میں شکر گزار ہوں برطانوی حکومت کا. ویری تھینکفل ٹو برٹش گورنمنٹ دیٹ آئی ایم لیونگ in Britain and I can speak here, but I cannot speak on my own countries, so-called my own countries. میرا کنٹری میری نہیں ہے. سائیں جی ایم سید کی آواز پہ پابندی. اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل, استاد قمر جلالوی پر پابندی. جمیل الدین علی مرحوم ایم کیو ایم میں سینیٹر بنے, انہوں نے صاف کہا کہ ہم پابند نہیں ہیں ایم کیو ایم کی پالیسیوں کے. اس کے بعد بھی ان کے نغموں پہ پابندی. فوج میں جو بلاتے تھے وہ ہر 23 مارچ کو اور قومی دن کے موقع پہ ان کو بلانا بند کر دیا. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. مہاجروں, نوجوانوں, تم پاکستان چاہتے ہو یا آزاد ایسا ملک جہاں ہمارے گھر میں سیڑھیاں لگا کے رینجرز, فوج, پولیس پنجاب کی ماں بہن کی بے عزتی نہ کرے, گھروں کے دروازے نہ توڑے, باہر سے لا کے لوگوں کو نہ بسائے, ہماری ماں بہن بیٹی بزرگوں کی بے حرمتی نہ کرے, بزرگوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ان کی قمیضیں اتار کے ان کو میدانوں میں نہ بٹھائے, ساتھیوں کو مہاجر نوجوانوں کو پکڑ کے یا تو ٹارچر کر کے قتل کر دیں یا پھر انہیں غائب کر دیں. ایسے ملک کو تم مہاجروں, مہاجر بچوں, تمہارا باپ مہاجر تھا تو بتاؤ میرے بھائی کو کیوں قتل کیا, بتاؤ میرے بھانجے کو. اس لیے کہ وہ الطاف حسین کا تھا. تو پھر یہ بتاؤ کہ پروفیسر حسن ظفر عارف کو کیوں قتل کیا. کیوں؟ وہ ایم کیو کا ڈپٹی کنوینر تھا, بزرگ فلاسفر, 73 ایئرس اولڈ. یہ دیکھو پروفیسر حسن ظفر عارف, ہمت و شجاعت, وفا کی عظمت. ان کی تصویر بہادر آباد کے غداروں, پی ایچ پی کے غداروں, حقیقی غداروں پہ تماچے ہیں, تماچے. ایک وفا میں
73 ایئرس میں جان دے گیا، اور ایک وہ جو غداری کر کے سینکڑوں مہاجروں کی خود جان لے گیا، یا رینجرز اور فوج میں مخبری کر کے انہیں گرفتار کر کے انہیں مروا دیا، جیسے وقاص شاہ شہید، جیسے نوجوان تھا بیچارہ، جیسے آفتاب احمد شہید۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان کا قصور کیا تھا وقاص کا، آفتاب احمد شہید کا کیا قصور تھا؟ چلو، آفتاب احمد شہید کا قصور کیا تھا بتاؤ، وقاص شہید کا قصور کیا تھا؟ کیا قصور تھا؟ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ نوجوان شہداء کی یادگار پہ فاتحہ کے لیے گئے، ان پہ لاٹھی چارج کیا، انہیں گرفتار کیا، حتیٰ کہ میری حاملہ بہنوں کو انہوں نے سبکوب کیا۔ میرا خدا کرے کہ میری زندگی میں بس چلے تو میں ایک ایک ظالم کا ان سے حساب لوں گا سود کے ساتھ۔ بولو مہاجر بچوں، بہکنے والوں، یا تو پھر تم غدار ہو، اور اگر ایک باپ کا اور مہاجر کا خون ہے تو بتاؤ، وہ تو میرے بھائی نہیں تھے، وقاص ان کو کیوں مارا؟ آفتاب کو کیوں مارا؟ قصور کیا تھا؟ ایم کیو ایم کے کارکن ہونا قصور ہے؟ بتاؤ۔ وہ الطاف حسین کا کوارڈینیٹر تو نہیں تھا، وہ تو فاروق ستار کا کوارڈینیٹر تھا۔ اس کی بوڑھی ماں فریاد کرتی رہی، دوسرے دن اس کو مار دیا۔ اس کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے، وعدہ کرنے کے باوجود۔ پھر بھی تم کہتے ہو پاکستان زندہ باد۔ جو پاکستان زندہ باد والے ہیں ان کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج تمام وفادار ساتھی سن لیں، جو پاکستان زندہ باد والے ہیں ان سے ایم کیو ایم کا، یعنی ان کا وفا پرستوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں مہاجروں کو آزاد، یعنی سندھ کو آزاد، سندھو دیش، سندھی مہاجر دونوں سندھ کے برابر کے، یعنی 100% حصے کے مالک ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بولو زندہ باد بولو گے؟ اب بھی میں بتاؤں گا کہ ایم کیو ایم کے کیا کیا قصور تھے، ایم کیو ایم کو فوج نے کیوں مارا۔ آج پہلی قسط، آئندہ قسط کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا، پھر میں وہیں سے شروع کروں گا کہ ایم کیو ایم کے جرائم کیا ہیں۔ لکھ لیجئے، ایم کیو ایم کے جرائم کیا ہیں، میں سارے جرائم آپ کو بتاؤں گا۔ لہذا آج وہ اگلی نشست میں جرائم بتاؤں گا، اور آپ کو جیسے علامہ اقبال کا یہ خطبہ دکھا کر آج راز فاش کر دیا کہ پاکستان کے لیے نہیں، پاکستان کے پرچم کی آڑ میں پاکستان کے نام پہ گریٹر پنجاب کا منصوبہ تھا اور آج تک ہے۔ چائنا سے تم کتنی ڈیل کر لو، سندھی اور مہاجر جب تک زندہ ہیں سندھ پہ چائنا کے ساتھ کرو یا امریکہ برطانیہ کے ساتھ، کر لیا جتنا کرنا تھا۔ آج امریکہ میں ریسزم کے خلاف امریکہ جیسی طاقت کے
میں رہتے ہوئے وہاں بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں. آج دنیا میں بیداری کی لہر ہے. برطانیہ میں نکل رہے ہیں, فرانس میں نکل رہے ہیں, آج پوری یورپین دنیا میں نکل رہے ہیں. اب میں سندھ میں تعلیم دے رہا ہوں جو واقف نہیں ہے, حقائق بتا رہا ہوں جو واقف نہیں ہے. بیٹا, علامہ اقبال نے پاکستان کا نہیں گریٹر پنجاب کا خواب دیکھا تھا, اس کا ثبوت مل گیا. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو ابو کو بٹھانا یا کسی کو بٹھا کے جو خطبہ ہے یہ آپ نے اگر ریکارڈ کیا ہے تو اس کو سن لیجئے گا. میں آئی ٹی کی ٹیم سے کہوں گا اس کو آج ہی کوشش کرے کہ اس کو ریلیز کر دے, تاکہ میرے ساتھی اس کو دیکھتے رہیں, اور ایک دو دن میں آپ اس کو کر لیں. بہت جلد میں دوسرا سیشن لے کر آؤں گا اور وہ راز کھولوں گا, ثابت کروں گا, ثابت جیسے یہ ثابت کیا. وہ راز کھولوں گا جو پاکستان کے کسی کے پاس نہیں, نہ کسی کتاب میں. پورا پنجابیوں نے لٹریچر تبدیل کر دیا. میرے ساتھیوں, آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کہ دیکھیے کورونا میں ہمارے بہت سے لوگ شہید ہو گئے. جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں نے تعزیتیں بھی کی ہیں, میں نے دعا بھی کی ہے, دعائے مغفرت بھی کی ہے. آپ سے کہتا ہوں خدا را ماسک لگائیے. آپ کہیں گے میں نے کیوں لگایا, یہ میں آئسولیٹڈ روم میں ہوں, کرنٹائن میں ہوں, سمجھے, کرنٹائن جو بھی آپ کہیں, قطرینہ میں ہوں, کوارنٹائن میں ہوں. میں نے کیا ہوا ہے. اللہ آپ دعا کیجئے میری زندگی صحت کی, انشاءاللہ جب تک زندگی ہے میں پیسفلی لڑتا رہوں گا, سچ بتاتا رہوں گا. ایک اپیل ہے, احتیاط کر لو, پلیز احتیاط کرو. ماسک لگاؤ, گلفز پہنو, گھر سے باہر نکلو تو سینیٹائزرز کا استعمال کرو بار بار. ٹھیک, آج تک کے لیے اتنا. دل تھام کے بیٹھیے اگلی دفعہ کے لیے انشاءاللہ. ایم کیو ایم کے جرائم اور ثبوت و شواہد کی ایک طویل فہرست سے پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تم پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہو یا مرد آباد کا؟ جیے سندھو دے, جیے بلوچستان, جیے آزادی کی ہم سب کی تحریک جو پوری دنیا میں آزادی کی میں چلا رہے ہیں. 42واں یوم تاسیس آ رہا ہے. آج 6 جون ہے, 5 دن بچے, 11. میں نے ابھی کل پرسوں فوٹو دیکھا تھا جب میں جس دن افتتاح کیا تھا, جھنڈا میرے ساتھی کھڑے ہیں اس جھنڈے کے نیچے, جس دن 11 جون 1978 کو ایم کیو ایم قائم ہوئی تھی. آج اب 11 جون 1978 کو, آج 11 جون آنے والی ہے اور 2020 ہے. تو جو بھی سالگرہ کا دن بنتا ہے وہ آپ کیلکولیٹ کر لیجئے. ایڈوانس سالگرہ مبارک. مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ پوسٹر بھی لوگ لگا رہے ہیں, کچھ پمفلیٹ بھی. یہ بڑا خوبصورت پوسٹر, یہ
کسی نے بھیجا ہے سلام آپ کو بڑا مبارک ہو، مبارک مبارک مبارک، ایم کیو ایم کو یوم تاسیس مبارک، انشاءاللہ ہو سکا تو اس دن بھی بات ہوگی۔ اور جو آپ نے پوسٹر جو ہے جو لگ رہے ہیں اس کی ایک جھلک بھی دیکھ لی آپ نے۔ تو ساتھیوں اب بھی باغیرت باہمت ساتھی وفا برا زندہ ہے، ان کو الطاف حسن سلام پیش کرتا ہے۔ اور آپ سب سے دوسرے یہ حقائق سے پردہ ہٹتا ہے، دوسرا کیا کہتے ہیں اس کو، دوسری سیریل انشاءاللہ جلد اعلان ہوگا، آپ کے سامنے آؤں گا، حقائق بتاؤں گا۔ آج 6 جون 2020 ہے، ہفتے کا دن ہے، انشاءاللہ جلد ساتھیوں سے کہتا ہوں انتظام کر لیں اور باقاعدگی سے اور چیزیں جو ہیں ثبوت کی میں نے دے چکا ہوں وہ نکل رہی ہیں، اس کو ارینج کر لیں تاکہ میں بغیر ثبوت کے بات نہ کروں۔ بہت بہت شکریہ، بڑی عنایت ساتھیوں، وفا پرستوں، سلام، خدا حافظ، خدا حافظ۔